پیارے بچوں السلام علیکم. گورنمنٹ مڈل اسکول کرالا گنڈ. یہ جماعت 7ویں کا اردو ہے اور ہمارا جو سبق ہے وہ 3 کہانیاں. پہلی کہانی میں نے آپ کو پہلے ہی پارٹ میں پڑھائی ہے، پہلے حصے میں پڑھائی ہے چالاک بندر کی. اور آج اس کی دوسری کہانی ہے ظالم بادشاہ، یعنی ظالم بادشاہ جو تھا اس کی ہم آج پڑھیں گے کہانی. بچوں آج ہم اس سبق کی دوسری کہانی یعنی ظالم بادشاہ پڑھیں گے. یہ کہانی ایک ظالم بادشاہ اور ایک بزرگ آدمی کی ہے. ظالم بادشاہ ظلم کے لیے بہت ہی بدنام تھا اور بزرگ آدمی سچی باتیں سنانے کے لیے بہت ہی مشہور تھا. وہ اپنی سچائی پہ اڑا رہتا تھا اور بہت ہی مشہور تھا. اور ظالم بادشاہ اپنے ظلم پہ اڑا تھا اور ظلم کے لیے مشہور تھا. تو اس ظالم بادشاہ نے کیا کیا، لوگوں کو ستایا. لوگ بہت تنگ آ گئے اس کے ظلم سے. تو پھر لوگوں کی اب صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ختم ہونے لگا. تو اب لوگ ڈر رہے تھے، اس سے بہت زیادہ ڈر رہے تھے. تو لوگوں نے بزرگ سے کہا، وہ بزرگ آدمی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم ظالم بادشاہ کو سمجھاؤ کہ ظلم نہ کرے اپنے لوگوں پر، یعنی اپنی رعایا پر. رعایا ظلم سے تنگ آ چکی ہے، یعنی آ چکے تھے، یہ تنگ آمت واریا. اور بزرگ آدمی کے پاس اپنی فریاد دے کر آئے. یعنی وہ جو اپنی فریاد دے کر کہاں گئے؟ بزرگ آدمی کے پاس. تو بزرگ آدمی نے لوگوں کی باتوں کا مان رکھ کر دربار میں تشریف لایا. یعنی اس نے لوگوں کی باتیں مانی اور وہ لوگوں کے لیے وہ دربار میں تشریف لے گیا. اور ظالم بادشاہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی. یعنی اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگوں پر ظلم مت کرو. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے اسے کہا کہ نیکی کی باتیں صرف نیک لوگ ہی سنتے ہیں. یعنی جو نیکی کی باتیں ہیں وہ صرف نیک لوگ سنتے ہیں اور جانتے ہیں. وہ جو نیکی کی باتیں ہیں، وہ جو لوگ نیک باتیں جانتے ہیں وہی سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. اور جو ظلم کرتا ہے اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، اور جو ظلم کرتا ہے اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے. تو یہ پہلی کہانی تھی. دوسری کہانی تھی جو ظالم بادشاہ کی تھی، یعنی کس طرح اس نیک آدمی نے اس کو سمجھایا. اور اب اس میں تیسری اور ایک کہانی ہے نیک امیر کی. ایک امیر آدمی تھا جو نیک تھا. یہ کہانی ایک نیک دل امیر آدمی اور ایک یتیم بچے کی ہے، اور ایک یتیم بچے کی ہے. اس کہانی میں نیک دل امیر جب گھوڑے پہ کہیں جا رہا تھا، یعنی اپنے گھوڑے پہ کہیں پہ جا رہا تھا، تو راستے میں اسے ایک یتیم بچہ ملتا ہے. یعنی راستے میں اسے ایک یتیم بچہ ملتا ہے. ایک یتیم بچہ جب اس کو ملتا ہے تو یہ اس یتیم بچے سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، آپ کیوں یہاں پہ چل رہے ہیں اور کیوں اس درد میں آپ مبتلا ہیں. جو کہ راستے پہ چل رہا تھا، لیکن اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہے. لیکن اس یتیم بچے کے پاؤں میں کیا تھا؟ ایک کانٹا چبھا ہوا تھا. تو یہ جو کانٹا چبھا ہوا تھا تو اس درد کے کانٹے کے یعنی اس درد کی شدت سے وہ چل نہیں پا رہا تھا ٹھیک طرح سے. لیکن اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا تھا اور وہ شدید درد سے چل نہیں پا رہا تھا. یعنی شدید درد سے وہ چل نہیں پا رہا تھا، یعنی اس کو چلنے میں دقت آ رہی تھی. تو جب نیک دل امیر نے دیکھا، یعنی وہ گھوڑے پہ کہیں جا رہا تو اس نے دیکھا، تو وہ گھوڑے سے نیچے اترا. اپنے گھوڑے پہ تھا، اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور یتیم بچے کے پاؤں سے کانٹا نکالا. یعنی اس کے پاؤں سے جو کانٹا ہے وہ نکالا اور اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر گھر چھوڑایا. جہاں اس کا گھر تھا اپنے گھوڑے پہ اس کو چڑھایا، پھر وہاں اس کے گھر چھوڑایا. تو جب گھر چھوڑایا پھر کچھ عرصہ یعنی کچھ وقت گزر گیا تو اس نیک امیر یعنی نیک دل امیر جو تھا اس کا انتقال ہو گیا. یعنی وہ گزر گیا، انتقال ہو گیا اس کا. اور وہ اسی بستی کے ایک شخص کے خواب میں آیا. یعنی ایک شخص جو
سو رہا تھا، اس کے خواب میں یہ بزرگ آیا اور اسے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھ پر بڑی عنایت کی ہے، اس نے مجھے سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دیے ہیں، یعنی میں نے ایک سوکھا کانٹا ایک یتیم کے بچے کے پاؤں سے نکالا تھا، یہ ایک چھوٹی سی نیکی کی تھی، لیکن خدا کو یہ میری نیکی پسند آئی اور اس نے مجھے اس کے بدلے کیا کیا، ایک جنت کا باغ دے دیا، یعنی جنت کے باغ دے دیے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہی تاثر ملتا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور آج انشاءاللہ ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اتنا یہ ختم کیا یہ 3 کہانیاں، کل انشاءاللہ اس کے سوالات کریں گے، باقی وسلام۔